انتخابی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں اور یہ بھی بے جانا ہوگا۔ ضمنی انتخابات کے سلسلے میں 1-on-1 مقابلہ ہے۔ 1-on-1 سے مراد جہاں جہاں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے وہاں پر دو جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہے۔ دونوں جانب سے ان انتخابات کو جیتنے کے لیے آپ کو کہہ لیں کہ بہت جو ہے وہ زور لگایا جا رہا ہے کہ یہ والا حلقہ جو ہے وہ سالہ سال سے نون لیگ کے پاس ہی آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں شہزاد ملک ناظرین۔ لاہور میں ضمنی انتخابات 21 اپریل کو ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کہہ لیں کہ انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انتخابی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں تو یہ بھی بے جانا ہوگا۔ اس میں لاہور کے NA 119 جہاں سے مریم نواز صاحبہ جیتی تھی، انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ دی تھی کیونکہ انہوں نے صوبائی نشست اپنے پاس رکھی، وہ وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں۔ وہاں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ اسی حلقہ کی نیچے والی صوبائی نشست PP 149 یہ نشست عبدالعلیم خان صاحب نے چھوڑی تھی اور انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست اپنے پاس رکھ کے تو وہ وفاقی وزیر بن چکے ہیں۔ اسی طرح سے لاہور کی دو اور صوبائی نشستیں ہیں، PP 147 PP 148 اور ایک لاہور کی دو اور نشستیں ہیں 158 اور 169۔ یہاں پہ جو ہے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں آپ یہ کہہ لیں کہ چونکہ اب یہ 1-on-1 مقابلہ ہے۔ 1-on-1 سے مراد مسلم نون اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کے درمیان 1-on-1 مقابلہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے چونکہ پاکستان تحریک انصاف والے اب چونکہ جوائن کر چکے ہیں سنی اتحاد کونسل کو، اب وہ سنی اتحاد کونسل کے جو کچھ امیدوار ہیں ان کو انتخابی نشان ملا گھوڑا، اور کچھ جگہوں پہ ان کے جو کینڈیڈیٹ کو وہ گھوڑے کی علاوہ جو ہے جیسے وہ ان کے مدنی صاحب جو ہیں ان کو وہ PP 147 سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کا انتخابی نشان ہے بلیک بورڈ۔ تو اور بھی کیونکہ یہ لاہور کے علاوہ جو ہے وہاں پر بھی ہو رہا ہے ضمنی انتخاب، تو وہاں پہ بھی ان کی ایک جگہ پہ کچھ لوگوں کے انتخابی نشان گھوڑے کے علاوہ ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ کنفرم ہے کہ جہاں جہاں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے وہاں پر دو جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہے۔ ایک مسلم نون جس کو ہم حکومتی پارٹی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہے حکومت میں ہے اس وقت پنجاب میں، اس بات میں، اور دوسری پارٹی ہے اپوزیشن میری مراد پاکستان تحریک انصاف کہہ لیں، سنی اتحاد کونسل کہہ رہے ہیں یا ان کے آزاد امیدوار کہہ لیں، وہ ان کے درمیان، اور دونوں جانب سے ان انتخابات کو جیتنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ بہت جو ہے وہ زور لگایا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گراؤنڈ پر زیادہ پبلسٹی جو ہے وہ نظر حکومتی امیدواروں کی آ رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات دعوے سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، کارنر میٹنگوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے NA 119 سے جو امیدوار ہیں میاں شہزاد فاروق صاحب، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپسیٹ کریں گے۔ تو لیکن اسی حلقہ سے نون لیگ نے جن کو ٹکٹ دیا ہے وہ علی پرویز ملک صاحب ہیں، وہ پہلے بھی 2018 میں یہاں سے MNA رہ چکے ہیں، اور اس سے پہلے ان کے والد مرحوم جو ہیں پرویز ملک صاحب وہ کئی مرتبہ یہاں سے MNA رہ چکے ہیں، اور ان سے پہلے جو اب کہہ لیں کہ ان کے دل جو ہیں وہ اس وقت PTI کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ جاوید ہاشمی صاحب، ان سے پہلے نون لیگ کی ٹکٹ سے MNA رہ چکے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ والا حلقہ جو ہے وہ سالہ سال سے نون لیگ کے پاس ہی آ رہا ہے تو یہ میں زمینی حقائق کے مطابق بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ PTI والے جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ایک طرف کی بات کرتے ہیں، ہم ایک طرف کی بات نہیں کرتے، ہم تو وہ جو زمینی حقائق جو اب تک جو بندہ جیت رہا ہوتا ہے یا جیتا ہوتا ہے اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جذباتی بہت ہے، جنونی بہت ہے، اور ان کے چونکہ لیڈر نے ان کو ٹائیگر کا خطاب دیا تو وہ ٹائیگر کی طرح نا دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، بس کاٹنے کو دوڑنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ لیکن بہرحال سیاست جوش کا نہیں ہوش کا نام ہوتا ہے، اور ہوش سے ہی کام لینا چاہیے۔ ہوش سے کام لیں گے تو ہو سکتا ہے یہ اپسیٹ بھی کر لیں، لیکن یہ اسی طرح سے جو ہے وہ جب اپنی اکڑ میں رہیں گے، اپنے تکبر میں رہیں گے تو ان کی بات نہیں بنے گی، دال بھی نہیں گلے گی۔ تو کل اسی سلسلے میں انہوں نے علامہ چوک میں تحریک انصاف والوں نے ایک انتخابی جلسہ کیا، ایک ریلی نکالنے کا بھی پروگرام بنایا ہوا ہے،
جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی شیر افضل مروت صاحب اور علیمہ خان صاحبہ اور سینیٹر ولید اقبال سمیت ان کے دیگر لوگ جو ہے وہ شرکت کریں گے. دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں. بہرحال میدان سج چکا ہے. 21 اپریل بھی قریب ہے. دیکھتے ہیں وہاں کے مقامی لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا نہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.